اچھا حبیب صاحب، کراچی میں اس وقت ہم موجود ہیں. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر انڈسٹریل ایریاز بھی اگر وزٹ کرتے ہیں تو وہاں انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے. اور ہمارے بھی جب مختلف بزنس مینوں سے بات ہوئی تو یہاں کراچی میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اس کو لے کے آپ نے سندھ گورنمنٹ سے کوئی کبھی کہا ہو، سجیشنز دی ہوں کہ چونکہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ چلتا ہے، پورے پاکستان کا کنیکٹیوٹی ہے پاکستان کے ساتھ، تو یہاں سندھ گورنمنٹ کس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ جی آئی تھنک یہ سندھ گورنمنٹ نے پچھلے دنوں کافی میٹنگز بھی کی تھی بزنس مین سے، اور یہ تمام ایشوز کو جو ہے اس وقت ڈسکس کیا گیا. اور جو مختلف چیلنجز ہیں، جس میں ٹرانسپورٹیشن کا چیلنجز ہیں، جس میں روڈس ہیں، جس میں اویلیبلٹی آف واٹر ہے، الیکٹریسٹی اینڈ گیس کا ایشو ہے. الیکٹریسٹی کی پاکستان میں اور کراچی میں بھی وافر مقدار میں اویلیبلٹی ہے، لیکن کہیں کچھ جگہوں پہ ایشوز جو ہیں وہ ہیں کہ جہاں بجلی کی بلوں کی پیمنٹ نہیں ہوتی تو وہاں وہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہے. اور پھر ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بڑا پورے اویلیبلٹی آف واٹر کے ایشو ہیں. اویلیبلٹی آف واٹر جو ہے وہ تو وہ باؤزر کے ذریعے، ٹینکر کے ذریعے تو مل جاتا ہے، لیکن پائپ لائن میں جو ہے وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز کو شکایت ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی نے کافی میٹنگز بھی کی ہیں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ. پروونشل گورنمنٹ اور چیف منسٹر نے یہ جو ہے وہ ڈیزائر شو کیا ہے کہ اس کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کچھ اقدامات کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کو پوری طریقے سے حل نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مزید اس کے اندر کام ہو. اور مجھے لگتا ہے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام نہیں ہے. اس پہ اگر سنسیریٹی کے ساتھ اٹینشن دیا جائے تو یہ سب چیزیں جو ہے حل ہو سکتی. کیا ڈالر کی ویلیو 300 پلس جا سکتی ہے؟ اس وقت جو سچویشن ہے، اور انٹرنیشنل پرٹیکولرلی جو آئل کے پرائسز بڑھ گئے، اور پھر یہ جو مڈل ایسٹ میں اگر یہ وار اور ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو پھر ریمیٹنسز پر بھی جو ہے وہ پریشر آئے گا. ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ میں کمی کا ڈر ہے، اور امپورٹ جو ہے وہ آئل کی ویلیویشن بڑھنے کی وجہ سے اس میں بڑھنے کا خطرہ ہے. تو وہ پریشر جو ہے وہ رہے گا. تو اس سے یہ رسک ہے کہ ہمارا ابھی تک جو ہم نے روپے کو سنبھالا ہوا ہے، تو یہ کوشچن مارک ہوگا کہ کیا ہم بغیر اپنے فارن کرنسی ریزروز کو ڈسٹرب کیے اس کو ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا عارف حبیب صاحب، آپ کا فرٹیلائزر سے بھی تعلق ہے، بلکہ فاطمہ فرٹیلائزر تو بگیسٹ میں آتی ہیں، سیکنڈ نمبر پہ آئی تھنک. کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھتے ہیں دیگر ممالک سے تو ہمارے ہاں جو کھاد ہے وہ بہت مہنگی ہے، شاید اس سے ہماری کہیں فصل بھی متاثر ہوتی ہے، کسان بھی متاثر ہوتا ہے. تو اس کی پرائز کم کرنے کے لیے کبھی آپ نے اس کوشش کی ہو، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے کم ہو سکتی ہے؟ جی، کھاد تو بہت سستی ہے پاکستان میں. اس وقت اگر انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ جو ہے وہ کھاد کو امپورٹ کریں تو وہ 14,000 روپے پر بیگ پڑے گا، اور اس وقت پاکستان میں 4,400 روپے میں اویلیبل ہے. تو 4,400 روپے پاکستان میں ہیں، اور باہر جو ہے وہ 14,000 روپے بیگ ہے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ سستی ہے. تو اس کے لیے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ان تمام کارخانوں کو جو ہے ان کی پروڈکشن کنٹینیو کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں جتنی طلب ہوتی ہے اتنی تقریباً پروڈکشن ہے. تو اگر کسی وجہ سے ان کی پروڈکشن میں کمی ہوئی یہاں لوکل، تو پھر حکومت کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا، جو بیگ جو ہے ان کو 14,000 روپے کا پڑے گا. تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے وہ خرچ ہوگا، اور بلکہ گورنمنٹ کو ہیوج سبسڈی بیئر کرنی پڑے گی. تو جو ہے ہمارا اس لحاظ سے ہم پاکستان جو ہے وہ خوراک کے معاملے میں سیلف سفیشینٹ ہے الحمدللہ. اور ہم پراپر طریقے سے فارمرز کو لک آفٹر کریں، جیسے ابھی بیٹ کے اندر جو وعدے کیے گئے ہیں ہم وہ ان کو آنر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف یہ ہے کہ اپنے ضروریات کے لیے سیلف سفیشینٹ ہے، بلکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہمارے جو فرینڈلی مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی جو ہے اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.